ہماری قرآنی آیات کا اور ان کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 آج ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں بعد اس کے کہ وہ وعدہ پختہ کر چکے ہیں، اور یقطعون قطع کرتے ہیں، تعلق توڑتے ہیں اس چیز سے جس کا اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تین گروہوں کا آج ہم ذکر سنیں گے کہ جو اللہ تعالی جل جلالہ کے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اب وعدے سے کیا مراد ہے؟ عہد اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دینا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے عالم ارواح سے قیامت تک آنے والی ہر روح سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم میرے وفادار رہو گے۔ سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم تیرے ہیں، تیرے رہیں گے، تیرے سوا کسی کو نہیں پوجیں گے، تیری ہی بات مانیں گے، تیرے ہی حکموں پہ چلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ عالم ارواح میں ہم سب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری بندگی کریں گے، تیرے حکموں کے مطابق چلتے رہیں گے۔ تو یہاں پہ وہ لوگ گمراہ ہیں اور نقصان اٹھانے والے میں اور گھاٹے میں جا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، اور علماء مفسرین نے اس وعدے سے فرمایا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کے وعدے کو توڑ دینا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو رب ناپسند کرتا ہے یہ نافرمانی ہے۔ ہم دیکھیں تو اسلام میں 5 بنیادی رکن ہیں، وہ اللہ کے بنیادی حکم ہیں، وہ رکن بھی بنیادی ہیں اور حکم بھی بنیادی ہیں۔ ان کو کرنے کا، ان کو بجا لانے کا اللہ پاک جل جلالہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ہم عالم ارواح میں اس سے وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم ان 5 ارکان کو ادا کریں گے۔ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اور اس کے سوا ہر جھوٹے معبود کی نفی کر دینا۔ ان نفی اور اثبات، نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ لا الہ، اس کا مطلب ہے نفی، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ مگر اللہ، یہ اثبات ہے۔ کلمہ طیبہ کے اندر ایک تو نفی ہے تمام معبودوں کی، جھوٹوں کی، اور ایک اس بات ہے وہ ایک سچے معبود برحق، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، وہی مسجود برحق ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کے جو رسول ہیں جو لے کر آئیں گے ہم اس کو مانیں گے، ان کے مطابق چلیں گے۔ یہ بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن ہے۔ پھر نماز ہے، رب نے حکم دیا ہے کہ پڑھو، تو یہ اس کا بنیادی رکن بھی ہے اور بنیادی حکم بھی ہے۔ اور پھر فرمایا روزہ رکھو، پھر فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، پھر 5واں ادا کرو کہ جب تم اس کی استطاعت و طاقت رکھتے۔ اللہ پاک جل جلالہ نے ان بنیادی 5 رکنوں کے ذریعے حضرت انسان سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ 5 کام کرو تم میرے فرما بردار ہو۔ ان کے علاوہ سود سے بچنا اور اس کے حلال کو تلاش کرنا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ والدین کی خدمت و فرما برداری کرنا، ان کے لیے رزق تلاش کرنا، یہ بھی اس کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں سے حسن سلوک کرنا، لوگوں سے پیار محبت سے اور محبت سے ملنا۔ اس کے علاوہ والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، تعلق رکھنے والوں کے حقوق، یہ سارے کے سارے ضمنی چیزیں ہیں، 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ البتہ کوئی شخص چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنیادی حکم ہو یا ضمنی حکم ہو، ہر ایک چیز کو تسلیم کر کے اس کو بجا لانا، اس کے مطابق چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ اس کی پاسداری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا عمل
جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم نہیں کرتے تو یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دینا ہے۔ اور پھر اس آیت میں دوسرا گروہ ارشاد فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ، وہ لوگ بھی گمراہ ہیں اور گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، کہ جن کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ان یوصلا، کہ وہ تعلق بنا کے رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں، لیکن اللہ تعالی کہ یہ بندے یقطعون ان رشتوں کو قطع کر دیتے ہیں، تعلقات کو توڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دوسرا گروہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جس چیز کا اللہ پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، ان سے تعلق نبھانے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہیں۔ فرمایا یقطعون ما امر اللہ، وہ ان تعلقات کو توڑ بیٹھے ہیں، تو ایسے لوگ بھی گمراہ ہیں اور نقصان اٹھانے والے لوگوں میں، گھاٹے میں جانے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ ہم فی زمانہ رشتہ داری کو توڑنا ایک بہت معمولی کام سمجھتے ہیں۔ آج فی زمانہ ایسے معاملات بھی ہیں، ہم نے سنا تھا کہ لوگ جینا مرنا مکا دیں دینے، یہ سنا تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میں نے سیالکوٹ میں ایک جنازہ ایسا پڑھا کہ جس میں یہ منظر بھی دیکھنا ہوا کہ ایک عزیز ترین قریب ترین رشتہ دار جنازہ پڑھنا آیا ہے، لیکن جو مرا ہے اس کی اولاد نے اس جنازے پڑھنے والے کا گریبان پکڑ لیا کہ تم کیوں آیا؟ سنا تو تھا لیکن دیکھنے کو بھی یہ چیز مل رہی ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ نے تو حکم دیا ہے کیا ان یوصلا، کہ وہ تعلق جوڑ کے رکھے، اور بڑا بھی پتھر دل ہوتا ہے نا تو فتگیوں پہ آ کے، مرنوں پہ آ کے وہ تھوڑا موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ چلو یار آج میں اپنے اس عزیز کا جنازہ اٹھا رہا ہوں تو پتہ نہیں میرا کب اٹھ جانا ہے، تو میں تھوڑا سا نرم ہو جاؤں، معافی تلافی کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے پتھر دل، سنگ دل لوگ بھی موجود ہیں اور سمجھتے ہیں سامنے والے نے مجھے تکلیف دی ہے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اور وہ رب جس کی صبح و شام تو خطا کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اگر وہ پکڑ پہ آ جائے، اگر وہ پکڑ پہ آ جائے تو بندے کا بنے گا کیا؟ ہم جس سے رشتہ تعلق توڑتے ہیں تو اس کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اللہ پاک جل جلالہ ہماری وہ بڑی سی بڑی غلطی کہ جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، بتائیں گے تو گھر سے نکال دیں گے، محلے سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، ایسی ایسی خطائیں ہمارے نامہ اعمال میں ہیں، وہ رب جل جلالہ جو بند کمروں میں، گرے ہوئے پردوں میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جو سوچوں کو بھی ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اگر پکڑ کرنے پہ آ جائے تو ہم کس کے سامنے جا کے منہ دکھائیں گے؟ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یار جس طرح میں اپنے رب سے معافی کی امید رکھتا ہوں اسی طرح میں اپنے عزیزوں کو بھی معاف کر دوں۔ انسان ہے، خطا کرے گا، جب لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو کہیں بنتی ہے کہیں بگڑتی ہے، تو بگڑنے پر صلح کا حکم ہے، بگڑ جائے روٹھ جائے کوئی تو منانے کا حکم ہے، اگر غلطی ہے تو معافی مانگنے کا حکم ہے، اور سامنے والا معاف نہیں کرتا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے۔ ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک بنی اسرائیلی واقعہ ہے کہ ایک شخص نے گھر اپنی عورت سے کھانا منگوایا، کھانے میں کچھ نمک زیادہ، اب اسے غصہ آیا لیکن دل ہی دل میں اس نے غصہ پی لیا، نہ اس کو ڈانٹا، نہ دھمکی دی، نہ یہ کہا کہ تو زیادہ تھا آئندہ خیال کرنا، دل ہی دل میں اسے معاف کر دیا۔ روایات میں لکھا ہے کہ قیامت کے روز اللہ پاک اس بندے کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا تھا، لہٰذا میں رب ہو کے تجھے معاف کر دیتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی خطائیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہیں،
لہٰذا بندے کو ہمیشہ اپنی خطاؤں کو پہاڑ سمجھنا چاہیے، سامنے والے کی خطا کو درگزر کر دیں کہ اللہ پاک خود درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے۔ لہذا رشتے توڑنے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک دن اسی طرح درس دے رہے، دیتے دیتے آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے رشتے داروں سے کوئی تعلق توڑا ہوا ہے وہ ہماری اس محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ ایک نوجوان اٹھ کے اپنی پھپھو کے گھر چلا گیا، کیونکہ اس کی پھپھو کے ساتھ ناراضگی چل رہی تھی۔ پھپھو سے صلح صفائی کا سلسلہ کیا، واپس لوٹنے لگا تو پھپھو جان نے پوچھا، بیٹا حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنا کہ اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا اعلان کیوں کیا کہ اٹھ کے ہی چلا جائے کوئی بندہ جس نے رشتے توڑے ہوئے ہیں۔ وہ نوجوان آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے پوچھا، عرض کیا صحابی رسول اتنا بڑا آپ نے اعلان کیوں کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر رشتے توڑنے والا موجود ہوتا ہے، اللہ پاک اس قوم پہ رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ یہ کتنا بڑا گھاٹا ہے، خسارہ ہے اور نقصان ہے کہ بندہ جس رب کو رحمان الرحیم اور کریم سمجھتا ہے وہی رب ایسے بندے سے اپنی رحمت کو روک لیتا ہے کہ جو بندہ رشتہ داریاں توڑنے والا ہوتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، رحمت کی نگاہ ڈال دے تو جہنم حرام کر دیتا ہے۔ وہ رب رحیم اور کریم کتنا غضبناک ہے اس بندے پر کہ جو رشتے داریاں توڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ نے حکم دیا ہے کہ ان یوصلا، کہ بندہ رشتے داریاں جوڑے رکھے۔ باتیں تو بگڑیں گی، تعلقات میں خرابی تو آئے گی، لیکن ہم نے حکم ماننا ہے رب کا حکم ماننا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ رشتے داریاں جوڑنی ہیں، رشتے داریاں نبھانی ہیں۔ اتنا رحیم و کریم اللہ، پورے پاپیوں مجرم کو معاف کرنے والا اللہ یہاں پہ اتنی ڈاڈی پکڑ کیوں فرما رہا ہے؟ کہ پتہ چلا کہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ معمولی نہیں ہے، بہت مضبوط بات ہے اور بہت بھاری بات ہے کہ رب تعالیٰ اس ایک کی وجہ سے پوری بستی پہ رحمت کی نظر ہی نہ فرمائے۔ اس کی نحوست ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں سے اپنی رحمت کو روک لیتا ہے۔ بندہ اللہ کی کوئی بھی نافرمانی کرے تو وہ نحوست ہوتی ہے۔ جیسے ایک روایت کے اندر میں پڑھ رہا تھا، کوئی بندہ کسی جگہ پہ ایسا موجود ہو کہ جو اللہ کا نافرمان ہو، رب بھی اس سے ناراض ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موسموں کے ذریعے کچھ بندوں کی آزمائش کرتا ہے، یعنی بارشیں رک جائیں گی یا پھر بارشیں کثیر ہوں گی، زلزلے آئیں گے، سیلاب آئے گا، طرح طرح کی آفتیں آ جائیں گی۔ تو فرمایا جب آفتیں آتی ہیں، قحط سالی ہوتی ہے، تو پھر جانور بھی ہیں وہ اس قحط سالی کا شکار ہوتے ہیں۔ نہیں بارشیں رک گئی تو جانور پانی سے پیاسے مریں گے، بارشیں زیادہ ہوئیں تو جانور بہہ جائیں گے، وہ بہہ کے مر جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جب کسی انسان کی رب کی بارگاہ میں نافرمانی کی وجہ سے قحط سالی پڑ جائے تو پھر انسان کو پوری زمین کے جانور بد دعائیں دیتے ہیں اور اس کے بارے میں نام لے کر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ جانور جو ادنا مخلوق ہے، اشرف مخلوق کو بد دعائیں دے رہی ہے اور لعنتیں بھیج رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کے گناہوں کی نحوست، اس کی نافرمانی کی نحوست ایسی ہے کہ اللہ پاک نے موسموں میں تبدیلی ایسی کر رکھی ہے، یا تو بارشیں رک گئی ہیں یا بارشیں کثرت سے ہو رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ انسان کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے۔ جب اللہ نے عذاب کی نگاہ ڈالی تو پھر جانور، زمین پہ موجود جانور اس انسان کے لیے بد دعا کرتے، وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جل جلالہ فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ میری فرما برداری کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے پہ راضی ہوتا ہوں تو اس پہ رحمت فرماتا ہوں، اور جب کوئی بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو پھر میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں کسی بندے پہ ناراض ہوتا ہوں تو اس پہ میں لعنت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا یہ لعنت
یہ لفظ کی لعنت، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو لعنتی کہہ دینا یہ ایک معمولی بات ہے. پھر حدیث پاک میں موجود ہے کہ اس لعنت سے مراد یہ ہے کہ جس بندے پہ رب لعنت فرما دے وہ لعنت کی نحوست اس کی ساتھ آنے والی پشتوں تک آگے چلتی رہتی ہے. مراد یہ ہے کہ 7 پشتوں تک بے برکتی نحوست رہتی ہے، پھر آنے والی نسلیں کے لیے بد دعائیں کرتی نظر آتی. ہمیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حکم ہے کہ ایوصلا کہ ہم رشتہ داریاں نبھاتے رہیں. ایک بڑا ہی زبردست واقعہ یحییٰ بن سلیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ شریف میں ایک امانت دار آدمی تھا. لوگ اپنی امانتیں اس کے پاس جمع کرتے تھے. وہ مکے کا تو نہیں تھا، خراسان سے آیا تھا، اور مکے کے لوگوں کا اس پر اعتماد بن گیا. اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے، یقین کرتے تھے، اعتماد رکھتے تھے، اس کے پاس امانتیں جمع کرتے. شخص مکے کا تاجر تھا، بزنس مین تھا. اس نے کہیں جانا تھا تو اپنی 10,000 اشرفیوں کی تھیلی بطور امانت اس کے پاس جمع کروا کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا. جب وہ واپس لوٹ کر آیا تو جس کے پاس امانت جمع کی تھی وہ بندہ انتقال کر گیا تھا. اب وہ بڑا پریشان، گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار. اب وہ شخص جو تاجر تھا وہ عرب کے علماء کے پاس گیا. اس نے کہا کہ میری اتنی بڑی اماؤنٹ، اتنی بڑی رقم امانت کے طور پہ فلاں کے پاس تھی تو فلاں انتقال کر گیا، اس کا کیا حل کیا جائے؟ تو اہل مکہ کے علماء نے کہا زمزم کے کنویں کے پاس چلے جاؤ. اب زمزم کا جو کنواں ہے، ہم نے روایات میں اور حدیث میں خلاصتاً یہ پڑھا ہے کہ جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں نا وہ زمزم کے کنویں میں جمع ہوتی ہیں. اگر وہ نیک ہوا، اور ہم امید کرتے ہیں امانتدار تھا، نیک ہوگا، اگر وہ نیک ہوا تو تم جا کے اسے آواز دینا، کنویں میں جا کے اس کا نام لے کے فلاں بن فلاں. اگر وہ نیک ہوا یا وہاں اس کی روح ہوئی تو وہ تمہارا جواب دے گا. 3 دن تک وہ رات کے تیسرے پہر جا کے اس کا نام لے کے اس کو پکارتا رہا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی. کہا کہ وہ بندہ شاید جنتی نہیں ہے، اس لیے اس نے زمزم کے کنویں سے آواز نہیں دی. تم ایسا کرو کہ یمن کے اندر چلے جاؤ. یمن کے اندر ایک وادی ہے، وادی میں ایک کنواں ہے، وہاں پہ جہنمیوں کی اور اللہ کے نافرمانوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو. وہ سفر کر کے وہاں پہنچا، پہلی ہی کنویں پہ آواز دی تو اندر سے اس امانت دار کی آواز آئی. اس نے پہلے تو پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے. اس نے کہا کہ میرے گھر کے صحن کے فلاں کونے کے اندر دفن ہے، میرے رشتہ داروں کو، میرے بیٹوں کو بتانا، وہ تمہیں نکال کے دے دیں گے. اپنی امانت کا پتہ پوچھنے کے بعد اس نے پوچھا تو بڑا نیک تھا، امانت دار تھا، لوگ امانت داری کے حوالے سے تم پر اعتماد کیا کرتے تھے، تو نیک ہونے کے باوجود یہاں پہ جس کنویں کے اندر گناہ گاروں کی روحیں، اللہ کے نافرمانوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، تم یہاں پہ کیسے ہو؟ لگا کہ میں واقعی نیک تھا، لوگوں کی نگاہوں میں بھی نیک تھا، میں واقعی عبادت کے طور پہ اللہ کا فرما بردار ہی تھا، لیکن میرے اندر ایک خرابی تھی کہ میں اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے بیٹھا تھا. وہ میں رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر اپنے آپ ہی میں رہتا تھا. آج کل تو دستور یہی ہے کہ بندہ خاص طور پہ امیروں کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے، غریبوں کے ساتھ. وہ بزرگوں نے بھی کیا ہو فرمایا، سب روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا جس دا نام غریبی ولا کے ننگ جاندے نے رشتہ دار قریبی. تو کہنے لگا کہ میں اپنے رشتہ داریوں کے حوالے سے بڑا کمزور تھا. میرا تعلق تھا جس کے ساتھ اگر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، روٹ جاتا ہے تو میں اس کو نہ مناتا تھا، غلطی ہوتی نہ معافی مانگتا، اس کی غلطی ہوتی معاف کرتا نہیں تھا. لہذا میرا رشتہ داروں کے ساتھ یہ قطع تعلقی کا جو سبب تھا نا، رشتہ داریاں توڑنا تھا، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے میری کوئی عبادت قبول نہیں کی. وہ رشتہ داریاں توڑنے کی وجہ سے مجھے یہاں پہ اس کنویں میں ڈال پھینکا ہے کہ جس کنویں میں گناہ گاروں کی، رب کے نافرمانوں کی روحیں جمع ہوتی. اللہ پاک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، من وصلھا، جس شخص نے رشتہ داریاں نبھائیاں، تعلق جوڑے، تو ہو فرمایا کہ میں اس کو جوڑ دوں گا، کے ساتھ اپنی رحمت کو متصل فرما دوں. لیکن جو بندہ رشتہ داریاں جوڑتا ہے، نبھاتا ہے، رب فرماتا ہے کہ اس کو اپنی رحمت کے قریب کر دوں گا، رحمت سے ملا دوں گا. ان قطعھا، جس نے رشتہ داریاں توڑتا تو ہو، میں اس کو توڑ دوں گا. رب جس
سے تعلق توڑ دیتا ہے، اس سے رحمت کا منہ موڑ لیتا ہے، پھر وہ جتنی مرضی جگہوں پہ چلا جائے رحمت کی تلاش کرنے کی، کہیں اس کو رحمت نظر نہیں ہے۔ ایسا خطرناک جرم ہے رشتہ داریاں توڑنا، ایسا خطرناک اور اللہ کا ناپسندیدہ جرم ہے۔ پوری قوم جو اس بستی میں رہتی ہے، کسی کی طرف رب رحمت کی نظر نہیں فرماتا کہ جس قوم میں رشتہ داریاں توڑنے والا موجود ہوتا ہے۔ داریاں توڑنا یہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے اور گمراہ ہے۔ اور پھر تیسرا گروہ ارشاد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تیسرا وہ گروہ ہے جو گمراہ ہے اور نقصان میں ہے اور گھاٹے میں ہے۔ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے، ہر قسم کی نافرمانی، اتنے پھیلانا، لوگوں لڑا دینا آپس میں، اس کو زمین میں فساد پھیلانے والا کہا گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ زمین میں ایسے ہیں نیکیوں کی چابیاں ہیں کہ جب ان کے پاس جائیں گے تو نیکیاں کرنے کو جی کرے گا، جب ان کے پاس بیٹھیں گے تو رشتہ داریاں نبھانے کو جی کرے گا، ان کے پاس بیٹھیں گے تو حلال رزق کمانے کو جی کرے گا۔ کچھ لوگ نیکیوں کی کیا ہیں؟ چابیاں ہیں اور بدیوں کے لیے تالا ہیں، ان کے پاس جب بیٹھیں گے تو بدیوں کو تالا ہی لگ جائے گا، دل ہی نہیں کرے گا گناہ کریں، دل ہی نہیں کرے گا کہ جھوٹ بولیں، دل ہی نہیں کرے گا کہ اللہ کے نافرمانی کریں۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ لوگ بدیوں کی چابیاں ہیں، ان کے پاس بیٹھیں گے تو جی کرے گا گناہ کریں، بولیں، حرام کمائیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو بدیوں کی چابیاں ہیں انہی کے بارے میں فرمایا کہ یہ نیکیوں کے لیے تالا ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ نیکی کر گزرے۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناؤ کہ جو نیکیوں کی چابیاں ہیں اور بدیوں کے تالے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے کہ جو بدیوں کی چابیاں ہیں اور نیکیوں کے لیے تالے ہیں۔ لہذا زمین میں فساد پھیلانے والوں کو بھی ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ اولئک هم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اندازہ کریں نقصان اٹھانا کسے کہتے ہیں؟ اب یہ خاسرون، یہ خاسر کی جمع ہے، نقصان اٹھانے والا۔ حدیث پاک کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نقصان کون اٹھانے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بات صحیح بخاری مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں، رحمتوں میں سے ایک رحمت کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا بنی ہے دنیا میں اتار رکھا ہے۔ ایک رحمت کی بدولت ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، اور دنیا کائنات میں سمندر جمع کر لیں، ساری کائنات کے سمندروں کے پانی قطرے بنا کے ایک سائیڈ پہ رکھ لیں، یہ ساری کائنات کے سمندروں کے قطرے ماں کی ممتا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی وہ رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے ایک جنگلی جانور، شیر ہے، چیتا ہے، خطرناک جانور، اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں۔ یہ ایک رحمت کا صلہ ہے کہ دنیا میں کچھ محبتیں نظر آ رہی ہیں۔ 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالی ان کو قیامت کے روز ظاہر فرمائے گا۔ یہ ایک محبت کی جھلک ہے، اس طرح کی 99 محبتوں کا اظہار اللہ پاک قیامت کے روز فرمائے گا۔ اب آپ نے یہ 3 بندے، ایک وہ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ بیٹھا ہے، دوسرا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ تعلق، وہ رشتے جن کو رب نے کہا ہے کہ نبھانے ہیں، یہ ان کو توڑ بیٹھا ہے۔ تیسرا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرنے والا، فتنے پھیلانے والا، لوگوں میں لڑائیاں جھگڑے کرانے والا۔ یہ 3 قسم کے گروہوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی خسارے والے ہیں، یہی گھاٹے والے ہیں۔ اب یہی تینوں گروہ اتنی بڑی رحمت والے پروردگار کی وہ رحمتیں جو 99 رحمتیں قیامت کے دن کھل کے سامنے آ جائیں گی، یہ 3 بندے اس وقت بھی قیامت کے روز بھی رب کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ بڑے گھاٹے کا سودا یہ، دنیا میں خسارہ ہو جائے، 2 4 سال 5 10 12 سال 20 سال 50 سال مقابلہ کر کے بندہ چلو دنیا سے چلا جاتا ہے، اکثر نقصان پورے ہو جاتے ہیں، وہ نقصان نفع میں بدل جاتے ہیں۔ چلو بندہ دنیا سے گیا تو کوئی بات نہیں، یا چلو آگے کی اللہ بہتر کرے گا۔ 3 افراد جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ بیٹھا ہے، جو رشتہ داریاں توڑ کر فخر سے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تیسرا وہ جو زمین میں فساد کا، لڑائی جھگڑے کرواتا ہے، دیگر کسی قسم، ہر قسم کا فساد کرواتا ہے۔ یہ 3 افراد وہ ہیں جو قیامت کے روز رب کی 99 قسم کی رحمتوں کی تقسیم کاری میں
یہ بندہ کسی بھی رحمت کی جھلک کو اپنے اوپر حاصل نہیں کر سکے گا. یہ ہے اصل خسارہ، یہ ہے گھاٹا، یہ ہے. اب ہم کوشش کریں یار، غور کریں کہ ہم کہیں ان تیروں میں شامل تو نہیں ہیں. اب ایک چیز آتی ہے کہ خالق ہے اللہ، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، کیا ہمیں وہ عذاب میں انڈیلے گا، ہمیں عذاب میں مبتلا کرے گا؟ آئیے ہلیت الاولیاء کی ایک روایت ہے، آخری روایت. بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا بنانے والا ہے، وہ ہمیں عذاب میں کیوں مبتلا کرے گا؟ علیہ السلام نے الہی میں سوال اٹھا کے رکھ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایک مثال دے کر سمجھا. فرمایا موسیٰ کھیتی باڑی کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، گندم بیجی، بیج کو پھینکا، بیج اگا، فصل ہوئی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس فصل کو کاٹ دیجئے. گندم کاٹی گئی. فرمایا کہ اب اس کے جو دانے ہیں اس کو جدا کر دیجئے. بھوسے سے جدا کر دیا گیا. ایک طرف گندم ہے، ایک طرف اس کا بھوسا ہے کہ اے موسیٰ اس گندم کو رکھ لیا ہے کام کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، اناج کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اے موسیٰ اے کلیم اس بھوسے کو پھینک دیا ہے آپ نے، اس کی کیا وجہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، باری تعالیٰ یہ جو گندم ہے، یہ جو دانے ہیں، ان میں بھلائی ہے، اس میں خیر ہے، اس میں رزق ہے، اس لیے اس کو سنبھال لیا ہے. اور یہ جو گندم کا چھلکا اترا ہوا ہے، بھوسا ہے، باری تعالیٰ یہ تو بھوسا ہے، بیکار ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت وحی فرمائی کہ اے میرے کلیم، میں اس بندے کو کبھی بھی عذاب نہیں دوں گا کہ جس بندے کے اندر خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، اور اس بندے کو عذاب میں مبتلا کروں گا جس کے اندر خیر ہی نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے. تو اس روایت میں سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بہت سنہری اصول ہیں. کیا ہمارے اندر کوئی خیر ہے، بھلائی ہے؟ اگر ہماری وجہ سے خیر پہنچ رہی ہے، اس گندم کی مانند ہے کہ جو نفع مند ہے، جس پہ رب عذاب نہیں کرے گا. اور اگر ہمارے اندر سے خیر ہے ہی نہیں ہے، جب بولتے ہیں تو گالی بکتے ہیں، جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب بولتے ہیں تو خیانت کرتے ہیں، جب بولتے ہیں تو لوگوں کو ستاتے ہیں، جب بولتے ہیں تو لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، جب بولتے ہیں تو اس میں سے گند ہی نکلتا ہے، خیر کی امید ہی نہیں ہے. پھر ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، زندگی کسی وقت بھی ہم سے روٹ سکتی، کر سکتی. اس زندگی کی سانسوں کے ٹوٹنے سے پہلے ہم